امتحان لے لو یہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں دارالکفر سے دارالاسلام، امتحان اس بات کا، اور ہمارے لگتا ہے ممتحن حضرت عمر جیسے سخت آدمی یہ امتحان لیا کرتے تھے. 3 سوال پوچھتے تھے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنے شوہر سے لڑ بھڑ کر تو نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کی محبت میں تو نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ مال و دولت کی لالچ میں تو نہیں ہے، ایمانی مقصود ہے. یہ 3 سوال تھے. فامتحنوا، اور ظاہر کو دیکھ کر اللہ عالم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتے ہیں. فإن علمتموہن مؤمنات، لہٰذا جب تم دیکھ لو کہ یہ مومن ہیں تو مت لوٹاؤ ان کو کافروں کو. لا ہننا، نہیں یہ عورتیں حلال ان کافروں کی، ولا ہم، اور نہ وہ حلال ہیں ان عورتوں کے لیے. جب مسلمان ہو گئی اسلام لانے کے بعد ان کا رشتہ ختم، لہذا اسلام لانے کے بعد ان کا رشتہ ان کافروں سے ختم ہو گیا. نہ یہ ان کے لیے حلال نہ ان کے لیے. وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان کافروں کو. دوسرا حکم، اب جو کافر وہاں پر ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہماری بیوی تھی وہ تو مسلمان ہو کے تمہارے پاس چلے گئی، ہم نے تو مہر دیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کو ان کا مہر لوٹا دو، سلمان چندہ کریں بیت المال سے. کسی طرح یہ ان کافروں کو اس عورت مسلمان ہونے والی عورت کا مہر دے دو. وآتوہم، اور دے دو ان کافروں کو ان کا مہر. ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. اب مسلمانوں میں کوئی ان سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کو الگ سے ایک مہر دینا پڑے. وہ مہر الگ ہے جو اس کے کافر شوہر کو دیا گیا. اب اس سے اگر کوئی نکاح کرے تو اس کو مہر دے. ان تنکحوہن، تم ان سے نکاح کرو. اذا آتیتموہن، جو تم ان کو دے دو ان کا مہر. ولا تمسکوا بعصم الکوافر. چوتھا حکم جہاد کے احکامات میں، اور خاص کر وہ احکامات جس کا تعلق معاشرت سے فرمایا مت روکو بعصم الکوافر، کافر عورتوں کے ناموس. کسی شخص مسلمان شخص کی بیوی مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، دارالکفر چلی جائے، قادیانی ہو جائے، اور دائرہ اسلام سے جب نکل جاتی ہے تو نکلنے کے بعد اب اس سے رشتہ حرام، رشتہ ختم اس کے مرتد ہونے. اب اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا گناہ ہے، ناجائز. تو فرمایا ایسی کافر عورتوں کو ناموس کو مت روکو. واسألوا ما انفقتم. اب یہ کافر ہو کر دارالحرب چلی گئی، کافروں کے ملک میں چلی گئی، تو کہا کہ ان کافروں سے مانگو کہ بھئی ہماری بیوی کو ہم نے یہ مہر دیا تھا وہ تم دو. وَلْيَسْأَلُوا، اور وہ کافر مانگے جو تم نے خرچ کیا. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اتنے سارے اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تم نے فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ علیم حکیم. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ ایک اور حکم. صورت یہ کہ مسلمانوں کی ایک بیوی، مسلمانوں کی بیویوں میں سے کوئی عورت کافر ہو کر دارالحرب جا رہی ہے. جب وہ کافر ہو کر کافروں کے ملک چلی گئی، اب مسلمانوں نے کہا کہ بھائی اس طرح معاہدہ طے ہوا، اللہ کا حکم ہے کہ پھر اس کا مہر اس مسلمان شوہر کو ملنا چاہیے. لیکن اس مسلمان شوہر کو انہوں نے تو مہر دیا نہیں. اب صورتحال پیش آئی کہ ایک کافر اور عورت مسلمان ہو کر ادھر آ گئے. اب دیکھیے جب مسلمان ہو کر یہ کافر عورت یہاں آ گئی ہے تو اب وہ کافر مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی تو تمہاری اس عورت کا مہر نہیں دیا، لہذا اس کافر عورت کا مہر تم مت ادا کرو ان کافروں کو، بلکہ اس شوہر کو دے دو جس شوہر کی بیوی مرتد ہو کے چلی گئی. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر یہ کچھ احکامات ایسے ہیں ذرا بظاہر کچھ مشکل سے. وَإِنْ فَاتَكُمْ، اگر چلی جائے تم میں تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں کے پاس مرتد ہو کے چلے گئی کافروں کے پاس، فَعَاقَبْتُمْ، اب تمہاری باری ہے. تمہاری باری اس طرح آئی کہ کافروں کی بیوی مسلمان ہو کر یہاں دارالاسلام آ گئی. فَآتَ الَّذِينَ، تو اب دو مہر الَّذِينَ، ان شوہروں کو جن کی بیوی چلی گئی تھی دارالحرب، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے مہر خرچ کیا. تو تم نے جو پیسے ادھر دینے ہیں وہ پیسے ان شوہروں کو دے دو جن کی بیویاں مرتد ہو کے چلی گئیں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، آخر میں بیعت کا ذکر ہے. بیعت کرنی ہے، عورتیں اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہی ہیں بیعت کرنے کے لیے. تو یہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. اس کو بیعت، ایک تو بیعت علی الاسلام ہوتی ہے، کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو تو اس کو بیعت علی الاسلام کہتے ہیں. دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت علی الجہاد، جہاد پر بیعت کی، جیسے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں ذکر ہو. یہ جہاد کے اوپر بیعت کہ ہم جہاد کریں گے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تیسری بیعت جو یہاں پر مذکور ہے، نہ یہ بیعت اسلام ہے نہ یہ بیعت جہاد ہے.
بلکہ یہ بیعت جو ہے وہ اس پر ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، زنا مت کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیعت علی ترک المعاصی، گناہوں کے چھوڑنے کے اوپر بیعت کرنا۔ اور اسی آیت سے آج کے صوفیاء کرام نے استدلال کیا کہ یہ بیعت لی جاتی ہے کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، ان بزرگ سے، ان شیخ سے، کہ ہم کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے۔ یا یہ نبی ایمان والے، اے اللہ کے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں یبایعن نے کہا آپ سے بیعت کریں اعلیٰ اس پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن نہ چوری کریں گی، ولا یزنین نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان اور نہ باندھیں گے بہتان یفترینہ بین ایدیہن جو وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کرتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کے درمیان بدکاری یا کوئی ایسے گناہ کا کام جو انہوں نے کیا ہو، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ولا یعصینک فی معروف اور اے نبی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی اچھے کام میں، فبایعہن تو اے نبی آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور ان سے اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کیجئے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتولوا مت دوستی لگاؤ قوما ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم، غضب اللہ علیہم یہ یہودی ہیں، یہودیوں سے دوستی مت لگاؤ، قد یئسوا من الآخرہ جو آخرت سے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور جیسے کہ کافر مایوس ہیں من اصحاب القبور قبر والوں سے۔ کافروں کو مایوسی ہو گئی، کافر کہتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو جس طرح کافروں کو مایوسی ہے تو اس طرح تم لوگ بھی ان یہودیوں سے اور کسی قسم کی کوئی دوستی اور کسی قسم کی کوئی مودت مت لگاؤ۔ اللہ پاک اپنے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الصف یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی صورتوں میں کچھ احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس صورت میں بھی اللہ پاک نے ایک حکم خاص کر وہ حکم ذکر کیا جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین، ایسے مجاہدین جن میں آپس میں اتحاد ہے، اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ پاک نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا کہ ایسے مجاہدین سے اللہ کو محبت ہے، تو اس سب بندی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے اللہ پاک نے، اسی سورۃ الصف اس کا نام ہے۔ سورۃ الصف کے شان نزول کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک موقع پر آپس میں گفتگو چل رہی تھی، یہ بات بعض صحابہ کی زبان سے نکل گئی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ پاک کس عمل سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اگر یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اللہ کے اس حکم کو سب سے زیادہ بجا لائیں اور اس کو کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو اس پر یہ سورۃ الصف کی شروع کی چند آیات نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کو پہلے بھی معلوم ہے کہ قتال اور جہاد کے کتنے فضائل ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے کتنے اللہ رب العزت نے ثواب اور انعامات ذکر فرمائے ہیں، تو بے شک اللہ کو تو جہاد اور قتال سے محبت ہے، یہ افضل الاعمال ہے، لیکن انسان کو بلا وجہ ایسی باتیں زبان سے نہیں کہنی چاہیے جس کا ارادہ اور نیت نہ ہو۔ اگر واقعی تمہیں جہاد اور تمہیں قتال کرنے اور اللہ سے محبت والے کام، ایسا کام جو اللہ کو پسند ہے، اگر تمہیں واقعی پسند ہے تو پھر تم نے پچھلی جہادوں میں بہت سے لوگوں نے غزوہ احد کے موقع پر بھاگ گئے اور بہت سے ایسے مواقع ہوئے، تو فرمایا کہ اگر واقعی تمہیں محبت تھی تو کیا وجہ تھی کہ تمہارے بہت سے لوگ پچھلے قتال سے اور پچھلے جہاد سے بھاگ گئے تھے، لہذا دیکھو زبان سے ایسی بات نکالا کرو جس کے عمل کرنے کا ارادہ بھی ہے، بلا وجہ شیخی بگاڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات، پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کی جو کچھ آسمان میں ہے مخلوق اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ عزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لم تقولون تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون جو خود نہیں کرتے، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں، جس کی تمہاری نیت نہیں۔ کبورا مقتن بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں، ان تقولوا کہ وہ بات کہو جو خود نہ کرو، خود نہ کرو اور ڈینگے مارنے شروع کر دو کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ البتہ علماء نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ذکر کی کہ دیکھیں انسان
اگر واقعی ارادہ ہو، نیت ہو تو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو ہمت کے بقدر انشاءاللہ میں اس میں حصہ ڈالوں گا، میری نیت ہے، اللہ توفیق، اس طرح کہہ سکتے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اگر انسان کے اندر عملی کوتاہی ہے تو عملی کوتاہی کی وجہ سے انسان کہنا چھوڑ دے، بعض تبلیغ چھوڑ دے، یہ بھی نہیں۔ یہاں تو منع کیا گیا ہے کہ ایسے کام کیوں نہیں کرتے، عملی کوتاہی کو دور کرنے سے منع کیا گیا، اس سے منع نہیں کیا گیا کہ حق بات کہنے بھی چھوڑ دو، حق بات کہتا رہے، اللہ پاک آہستہ آہستہ کبھی نہ کبھی اخلاق کی اصلاح فرمائی دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین، وہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے، الذین وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں سب باندھ کر، کانہم گویا کہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کو تو یہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں اپنے جان کو، مال کو، گھروں کو لٹا کے اللہ کے راستے میں موجود ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اشارہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیف پہنچائی، پھر عیسیٰ ابن مریم کے بہت سے متبعین نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، وقت تعلمون، تمہیں معلوم ہے، انی رسول اللہ علیکم، کیا ایذا پہنچاتے ہیں، باعث سے بارے میں گزر کیا، کچھ عیوب لگائے کہ ایسے عیوب جو ایک انسان کے مناسب نہیں، پہلے گزر چکے کہ معاذ اللہ یہ نامرد ہیں، معاذ اللہ یہ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے عیوب لگائے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے قوم عمالقہ کی طرف جہاد کو فرمایا تو اس سے انکار کیا، وقت تعلمون، تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے اعراض کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا، اور اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں بھی اللہ کا رسول، اللہ کا فرستادہ ہوں تمہاری طرف، مصدقہ، تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدیہ، مجھ سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا، اور میرے بعد مبشرن، بشارت دینے والا، بے رسول، ایسے رسول کی، یاتی، جو آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، ان کے نامی احمد ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اس میں تصریح موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نامی احمد۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کے نام، انہوں نے یہودیوں، عیسائیوں کی تمام مشینری جو تھی اور ان کی جتنے مکر و فریب، دجل جو تھے، ان سب کا مطالعہ کر کے اس کتاب کو لکھا، اور یہ اتنی جامع کتاب ہے اظہار الحق نامی۔ انہوں نے لکھا کہ خود عیسائیت یہ کہنے پر، عیسائی مشینری یہ کہنے پر آج مجبور ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے تو عیسائیت فروغ نہیں پا سکتی۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کے اوپر جو مقدمہ لکھا، عیسائیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے کے نام سے ایک مختصر رسالہ، تو اس میں 50 صفحے کا رسالہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے تحریفات کی ہیں، لیکن اس تحریفات کے باوجود آج بھی بہت سے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح نشانیاں موجود ہیں جن کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ لے کر نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے، قالو، کہنے لگے یہ تو سحر، جادو ہے، مبین، واضح۔ ومن اظلم، کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، وہو یدعا، اور اس کو بلایا جائے اسلام کی طرف، اور اللہ رہنمائی نہیں کرتے ظالم قوم کی۔ یریدون، یہ کافر چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، یعنی دین اسلام کو، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، اور اللہ تو اپنے روشنی کو پورا کریں گے، نور اسلام کو، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ هو الذی، اللہ کی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اس دین کو غالب کرے، علی الدین کلہ، پچھلے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے اسی جہاد کو فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ جہاد، اللہ کے راستے میں اپنے جان مال لٹانا۔ اسی کو آگے فرمایا یہ تو بڑی تجارت، لوگوں ہم تمہیں ایک بڑی اہم تجارت اور ایک بہترین تجارت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جان اور مال کو لٹا دو۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، اللہ تجارت، ایسی تجارت، ایسے
ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں تنجیکم جو تمہیں نجات دے عذاب علیم دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ، وہ تجارت کیا ہے کہ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وہ تجاہدون اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے اموال سے، وانفسکم اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو گے. اس کے بدلے میں یغفر لکم، اللہ معاف فرمائیں گے تمہارے گناہ اور داخل کریں گے جنات ان تمہیں باغات میں جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبہ اور عمدہ قسم کے گھر، جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں. یہ تو بڑی کامیابی ہے، آخرت میں تو یہ ملے گا اور دنیا میں الگ. وأخرى اور ایک اور چیز تحبونہا جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ کہ دنیا میں اللہ کی مدد اور فتح قریب. دنیا میں نصرت اور قریب فتوحات کا سلسلہ قائم رہے گا. چنانچہ مجاہدین کو فتوحات کا سلسلہ ایک ملتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے. وبشر المومنین، بشارت دیجیے نبی آپ مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے دین کے ایسے مددگار بن جاؤ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا للحواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے دین کی طرف؟ قال الحواریون، ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. تو آمنت طائفۃ، تو ایک جماعت بنی اسرائیل کی مسلمان ہوئی. وکفرت طائفہ، نے کفر کیا. فأیدنا الذین آمنوا، پس ہم نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمن کے خلاف. فاصبحوا ظاہرین، تو یہ ایمان والے غالب ہو گئے. اگلی سورت سورۃ الجمعہ ہے، مدنی سورت ہے. سن 2 ہجری میں نازل ہوئی سورۃ الجمعہ، اور اس میں جمعہ کے متعلق کچھ احکامات ہیں. سن 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال، یہ ایک ایسا سال ہے ہجرت کے دوسرے سال کے اس میں احکامات بکثرت اتر رہے ہیں. اسی سن 2 ہجری میں ہجرت کے 17ویں مہینے میں استقبال قبلہ کا حکم اترا. اس کے بعد صدقۃ الفطر، اس کے بعد شعبان 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت، رمضان کے روزوں کی فرضیت، اور اسی سن 2 ہجری میں دیگر احکامات کے ساتھ جمعے کی فرضیت. تو یہ سورۃ الجمعہ، یہ اس کی اکثر آیات وہ ہے جو سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں جمعے کی نماز کی فرضیت اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اذان جمعہ ہوتے ہی کاروبار کو بند رکھو. سورۃ الجمعہ مدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات، پاکی بیان کرتی ہے جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الملک، بیان کرتی ہے پاکی اس اللہ کی جو بادشاہ ہے. القدوس، بے عیب. العزیز، غالب. حکیم، حکمت والا ہے. وہ ذات ہے جس نے بھیجا فی الامیین، عجمیوں میں، رسولا، ایک رسول، منہم، انہی میں کا ایک رسول جو بشر ہے وہ بھیجا. امی اس لیے کہ یہ لوگ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے ان عرب کو، جو عرب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ امی کہلاتے تھے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو فرمایا ان امیوں میں یعنی اہل عرب میں ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم، اس کا کام یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات. وہی زکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور ان کو سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت. 3 منصب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 3 کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا، یتلو علیہ. دوسرا کام یزکیہم، تزکیہ، عقائد، اخلاق، ہر طرح کے معاملات، معاشرتی احکام سکھلا کے ان کو ہر طرح کی ان کے دلوں کی پاکیزگی کی کوشش کرنا. تیسری چیز کتاب اللہ کو سکھلانا، کتاب کی تعلیم. اور چوتھی چیز الحکمت، سنت نبویہ کی تعلیم. وہ ان کانوں، اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے، ضلال مبین، سری گمراہی میں. وآخرین منہم، اور یہ نبی مبعوث فرمائے ان لوگوں میں جو آگے آنے والے ہیں، یعنی تمام امت محمد یا قیامت تک آنے والی. آخری لما الحقوا بہم، جو ابھی تک نہیں ملے ان سب میں یہ آخری نبی ہے. نبی اللہ کے نبی اپنے زمانے کے لوگوں میں بھی، اور آخرین قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے. وہ العزیز، اور اللہ کے ذات عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، نبوت جس کو چاہے عطا فرمایا. اللہ بڑے فضل والے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہاں ایک مثال بیان کی گئی یہودیوں کی. ان یہودیوں کی مثال جن کے پاس تورات کا علم ہے، تورات کا علم ہے، اتنے اللہ کے احکامات موجود ہیں، لیکن اللہ کے احکامات موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، عالم بے عمل. تو ان کی مثال دی گئی اس گدھے کی، حمار، جس گدھے کے اوپر ہزاروں مقدس کتابیں لاد دی گئیں. ان کتابوں کے اندر اللہ کے احکامات، علوم، معارف، ہر چیز موجود ہے،
لیکن گدھے کو معلوم ہی نہیں کیا ہے. تو یہی مثال ہے ان یہودیوں کے عالم کی. اور اسی کے ساتھ علماء نے فرمایا ہر وہ شخص جو اپنے علم پر عمل نہ کرے تو قرآن اس کی مثال دے رہا ہے حمار کے ساتھ، کہ گدھے کے اوپر ہزاروں کتابیں ہیں، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن گدھے کو کچھ خبر نہیں. تو یہ عالم بے عمل کی مثال حمار اور گدھے کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، اس گدھے کی سی ہے، یحملو اٹھاتا ہے، اسفارا بڑی بڑی کتابیں. بئس مثل، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ فرما دیجئے اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے علاوہ صرف تم ہی، فتمنوا، تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. ولن یتمنونہ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے ابداً ہمیشہ، بسبب ان کے ان برے اعمال کے جو انہوں نے بھیج دیے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم پر عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ فرما رہا ہے اگر واقعی تم کہتے ہو کہ قیامت میں ساری نعمتیں ہم کو ملیں گی تو بھئی تم موت کی تمنا کر کے دیکھو. اور کوئی یہودی موت کی تمنا کرنے کے لیے تیار نہیں. سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ 1000 سال کہتے ہیں ہم زندہ رہیں، چاہتے ہیں کہ 1000 سال سے زیادہ زندہ رہیں. تو ایسے لوگ ایک طرف تو آخرت چاہتے ہیں کہ آخرت ملے، آخرت کی نعمتیں ملیں، اور دوسری طرف بالکل اس کے لیے تیار نہیں کہ آخرت کی تمنا کرے، موت کی تمنا کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ روز قیامت ہم اللہ کے بیٹے ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے. قل ان الموت الذی، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ موت تفرون منہ جس سے تم بھاگتے ہو، یہ تو تمہارے پاس مل کے رہے گی. ثم تردون، تمہیں لوٹایا جائے گا پھر عالم الغیب، اس ذات کی طرف جو چھپے اور ظاہری چیز سب کا جاننے والا ہے، پس وہ تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال. تو موت سے انسان کتنا بھاگے، یہ موت تو ہر حال میں پہنچ کے رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے للصلاۃ، نماز کی طرف، من یوم الجمعہ، روز جمعہ، بروز جمعہ تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے اور اذان دی جائے، فسعوا، تو دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، چھوڑ دو بیع کو، خرید و فروخت کاروبار چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. اذان جمعہ ہو جائے تو اذان جمعہ جس محلے میں ہو جائے تو اس محلے میں اذان جمعہ ہو جانے کے بعد، اذان کی آواز سننے کے بعد کاروبار کرنا گناہ اور حرام ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ہو گیا کہ اذان جمعہ سننے کے بعد کاروبار کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں صراحتاً منع فرما دیا، اس لیے یہ کاروبار اب ناجائز ہو جائے گا اور گناہ ہو جائے گا اذان جمعہ سننے کے بعد. علماء نے لکھا اس اذان سے پہلی اذان مراد، جمعے کی پہلی اذان جس محلے میں ہو گئی، جس جگہ پر جو آدمی موجود ہے، چاہے وہ اپنے اس محلے میں ہے، دوسری جگہ کاروبار کر رہا ہے، تو اب اس محلے میں اذان سننے کے بعد، اگر کئی اذانیں ہوتی ہیں تو پہلی اذان سننے کے بعد اب اس کے لیے کاروبار کرنا، کوئی چیز بیچنا، خریدنا، یہ ناجائز ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ اس سے پہلے دکانوں کو بند کر دیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا رزق ڈھونڈو. کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا، اس لیے بعض سے صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جمعے کے بعد خاص کر دکان کھولا کرتے تھے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے بعد وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اس آیت کو دیکھ کر پھر آدمی دکان پہ جائے، اپنے کام پر جائے کہ ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے روزی تلاش کرنا، تو اب خوب برکت ہوگی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو بہت سا تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، کاروبار، او لہوا، یا کوئی لہو لعب، انفضوا الیہا، اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑا ہوا. قل ما عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے تماشے لہو سے، ومن التجارہ، اور اس تجارت سے. ایک واقعے کی طرف اشارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعے کی نماز ادا فرماتے تھے اور جمعے کے بعد خطبہ دیا کرتے. دیکھیے عیدین میں پہلے نماز پھر خطبہ، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نماز پہلے پھر خطبہ، استسقاء کی نماز میں پہلے نماز پھر خطبہ، ہر چیز میں نماز مقدم ہے خطبے. جمعے میں بھی پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ نماز پہلے ہوتی تھی پھر خطبہ. اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام میں غربت تھی مدینہ پاک میں، تو ایک دحیہ نامی صحابی، دحیہ ابن خلف،
یہ صحابی جو ہے تجارت کا سامان لے کر آئے، سارے کے سارے صحابہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف 12 صحابہ کرام رہ گئے۔ تو اس پر یہ آیات اتری کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ترکو کا قائمہ، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو اور 12 صحابہ کو چھوڑ کر سب چلے گئے۔ اس پر اللہ کا یہ حکم نازل ہوا، اور پھر حکم بدل دیا گیا کہ دیکھو اب خطبہ پہلے ہوگا اور جمعے کی نماز بعد میں۔ قل ما عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ کے جو ثواب ہے بہتر ہے اس تماشے سے، ومن التجارہ، اس کاروبار سے، یہ کاروبار جو جمعے کی اذان کے بعد ہوگا اس سے بہتر تو وہ ثواب ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے۔ سورۃ المنافقون میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سورت جو ہے بالکل واضح طور پر پول کھول دیتی، کھلا پول کھول رہی ہے ان منافقین کی، جو منافقین اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کیا کرتے۔ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ پیش آیا، جہاد پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، تو اس موقع پر ایک کنواں تھا مریسی نام، اس کنویں پر کچھ مہاجرین اور انصار مدینہ میں کچھ آپس میں ان بن ہو گئی۔ تو جو مہاجر صحابی تھا، ایک پانی کے موقع پر طرف سے تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، تو اس نے آواز لگائی یا للمہاجرین، مہاجرین میری مدد کریں۔ انصاری صحابی نے کہا یا للانصار، آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ وہاں پہنچ گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے جو تم نے پکار لگائی تھی، جو آواز بلند کی تھی یا للمہاجرین، یہ تو بڑی بدبودار آواز، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا یا للمسلمین، یہ تفرقہ بازی ہمیں پسند نہیں۔ بہرحال آپس میں چھٹاؤ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بات ختم ہو گئی، دب گئی، آپس میں پھر پیار محبت ہو گیا۔ لیکن منافقین کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا، جب بہانہ ڈھونڈنا تھا تو عبداللہ ابن ابی کو جب پتہ چلا تو اس نے تو اپنی پوری ٹیم جمع کی اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ مہاجر لوگ جو کل مکے سے ہمارے یہاں آئے، ہم نے ان کو کھلایا، ہم نے پلایا، ہم نے ٹھکانہ دیا، آج یہ ہمارے اوپر غرار ہے، اور بڑی سخت تقریر کی، معاذ اللہ، یہاں تک کہنے لگا کہ دیکھو ان کا کھانا پینا بند کر دو، اور دیکھو کل ہم مدینہ واپس جائیں گے، اس جہاد کرنے کے بعد واپس مدینہ لوٹیں گے تو ہم تو عزت والے، ہم ان ذلیلوں کو گھر سے نکال پھینکیں گے۔ مہاجرین کے متعلق بڑی سخت بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم صحابی صغیر تھے مدینہ طیبہ میں، انہوں نے یہ باتیں سن کر اللہ کے نبی کو سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہو گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی کو بلایا تو اس نے قسمیں کھائی، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اب یہ عبداللہ ابن ارقم کہتے ہیں میں چھپتا پھرتا تھا کہ پتہ نہیں، اب لوگ کہنے لگے چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا، غلط فہمی ہو گئی، یہاں تک کہ پورا سفر ختم ہو گیا، مدینہ طیبہ پہنچ کر یا پھر دوران سفر یہ پوری سورۃ المنافقون اتری، اور اس نے واضح کر کے بتا دیا کہ واقعی عبداللہ ابن ابی نے ایسی ایسی باتیں کہی، اس نے اللہ کے نبی کو اور مہاجرین کو ذلیل کہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ابھی پتہ چل جائے کہ کون ذلیل ہے کون عزت والا ہے۔ تو یہ آیات اتری، اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ارقم کو بلایا اور فرمایا اے غلام، یا غلام صدق اللہ حدیثک، او لڑکے او لونڈے ادھر آؤ، اللہ نے تمہاری باتوں کو سچ کر دکھلایا، اور یہ پوری سورۃ المنافقین پڑھ کے سنائی۔ اذا جاءک المنافقون، اللہ فرما رہے ہیں جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ ہیں۔ منافق جھوٹ ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں ان کی تصدیق نہیں۔ اتخذوا ایمانہم، بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو بنایا ہے جنتاً ڈھال، بس روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، بہت برا ہے، انہم ساء ما کانوا، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، فطبع، مہر لگائی گئی ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں سمجھتے۔ منافقین کا کیا حال ہے؟ اذا رأیتہم، جب آپ ان کے دیکھیں گے ان منافقین کو، تو جبو کا اچھے لگیں گے آپ کو، اجسامہم، ان کے ڈیل ڈول، خوبصورت جسم، بڑی صحت، بڑی جوانی کی بہاریں نظر آئیں گی، اور اتنے شیریں کلام، وَإِن يَقُولُوا، اگر آپ ان کی شیریں کلامی کو سنیں، تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، سنتے رہ جائیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو مثال کأنہم، گویا کہ وہ لکڑی ہے مسندہ جس کو ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا گیا، بیکار لکڑی کسی کام کی نہیں، دیوار سے سہارا لگا کے کھڑی کر دی گئی، اس لکڑی کا کوئی کام نہیں۔ تو اللہ فرما رہے منافقین کی مثال اس کھوکھلی لکڑی کی سی ہے جو بیکار ہے۔ یحسبون، وہ لوگ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ، ہر آواز کو اپنے خلاف،
ذرا سی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے تو منافق ڈر جاتے ہیں. جیسے کوئی چور ہوتا ہے تو ذرا سی آواز ہوتی ہے کہتے میرے خلاف سے نہیں آئی، تو ذرا سی کوئی آواز کوئی اللہ کا حکم اترتا ہے تو کہتے ہیں علیہم ہمارے خلاف سے نہیں، ہم العدو یہی پکے دشمن ہیں، فاحذرہم آپ ان سے بچیے، قاتلہم اللہ اللہ ان کو غارت کرے کہاں پھرے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین. اب یہ منافقین جو تھے ان سے کہا گیا، دیکھو قرآن کی آیت اتر گئی، عبداللہ ابن ابی کو کہا گیا جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی سے معافی مانگ لو، استغفار طلب کریں گے اللہ کے نبی تمہارے لیے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو، پھر بھی اعراض کرنے لگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ تمہارے لیے استغفار کریں گے اللہ کے رسول، لووا پھیرتے ہیں اپنے سروں کو، اور آپ ان کو دیکھیں گے یصدون کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. سواء علیہم برابر ہے ان پر، استغفرت لهم آپ ان کے لیے استغفار کریں یہ استغفار مت کریں، لن یغفر اللہ لهم اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ ہدایت نہیں دیتے فاسق قوم کو. هم الذین یقولون یہ وہی منافق ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا مت خرچ کرو علی من عند رسول اللہ ان لوگوں پر، ان مہاجرین پر جو اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں مہاجرین غریب فقیر یہ بھوکے ننگے ہمارے پاس آئے تھے، اتنا کھلایا تم نے، آج یہ ہمیں ہی کھانے کو تیار ہیں، اور پھر انہوں نے کس طرح جرت کی کہ ہمارے انصاری بھائی کے خلاف بولے. حتی ينفذوا یہاں تک کہ وہ لوگ چلے جائیں گے، ان کا کھانا پینا بند کر دو تو یہ لوگ خود ہی چلے جائیں گے، مدینہ منورہ چھوڑ جائیں گے. اللہ جواب دے رہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، لیکن منافقین کو نہیں معلوم. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صدقہ خیرات پہ پلتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، یہ کوئی منافقین کے صدقہ خیرات پہ پلنے والے نہیں. یقولون یہ منافق یہ بھی کہتے ہیں لئن رجعنا اگر ہم لوٹے مدینہ منورہ لیخرجن الاعز نکالیں گے عزت والے لوگ منہا اس مدینے سے الاذل ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے. وللہ العزہ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافقین کو نہیں معلوم. تو معاذ اللہ اللہ کے نبی کو ذلیل کہا، معاذ اللہ مہاجرین کو انہوں نے ذلیل کہا. کہتے ہیں کہ جب یہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، تو اس نے جا کے اس کا رستہ روک لیا اور کہا کہ پہلے یہ بتا کہ کون ذلیل ہے کون عزیز، پہلے بتا آج فیصلہ کر. تو کہنے لگا خدا کی قسم ہم ہی ذلیل ہیں، ہم ہی نقصان اور خسارے میں ہیں، اللہ کے رسول اور ان کے جماعت والے وہ عزت والے ہیں. پھر اللہ کے نبی کے کہنے پر ان کے بیٹے نے اس کو چھوڑ دیا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلھکم اموالکم نہ تمہیں غافل کرے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. منافقین کو سنا کر مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں تم ان کی طرح مت ہو، تمہارے مال تمہاری اموال اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک جو ایسا کرے گا فاولئک هم الخاسرون یہ لوگ خسارے میں. لہذا منافقین نے تو منع کر دیا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول اور ان کے پاس جو موجود ہے ان کے اوپر خرچ مت کرو. کہاں کہ تم ایسا مت کرنا. وانفقوا تم تو خرچ کرو اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے. انفقوا خرچ کرو مما رزقناکم ہمارے دیے ہوئے میں قبل اس کے کہ آئے تمہارے پاس موت آ جائے. فیقول اب موت کے وقت کہے گا ربی ہائے کاش لو اے میرے رب لولا اخرتنی آپ نے مجھے کیوں مہلت نہ دی الی اجل قریب ایک وقت مقرر تک فاصدق میں صدقہ خیرات کرتا اور میں نیکوکاروں میں سو جاتا. خاص کر فرائض زکوٰۃ اور اللہ کے جو اللہ نے فرائض مالیہ مقرر کی اس پر افسوس کرے گا کاش وہ فطرہ دے چکا ہوتا، زکوٰۃ دے چکا ہوتا اور جو حقوق مالیہ. ولن یؤخر اللہ نفسا اور ہرگز اللہ مؤخر نہیں فرماتے کسی جان کو جب اس کا وقت آ جائے، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں تمہارے اعمال کو. سورۃ التغابن مدنی سورت ہے اور اس سورت کے اندر بھی مضمون بالکل آسان ہے. مکی صورتوں کا سا مضمون ہے، اللہ کی توحید کے اور قدرت کے دلائل ہیں اور ترغیب دی گئی ہے اللہ رسول پر ایمان لانے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، مصیبتوں میں صبر کرنے کی. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض پاکی بیان کرتی ہے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے. لہ الملک اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الذی خلقکم اس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم تم میں سے کافر ہیں کچھ، ومنکم اور کچھ مسلمان. دو فرقے ہیں، ایک کافر ایک مسلمان. اور اللہ کو تمہارے اعمال بصیر دیکھنے والے ہیں،
خلق السماوات، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو، بالحق، ایک اعتدال کے ساتھ، وصورکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری تصویر، تمہارا نقشہ ہے انسان کا، یہ نقشہ، یہ ناک نقشہ یہ اللہ نے انسان اور حیوان کو عطا کیا، فاحسن صورکم، اور یہ بہترین نقشہ تمہارے لیے ہے، وإلیہ المصیر، اور اللہ نے اللہ ہی کی طرف سے میں لوٹ کر جانا ہے، یا علم، جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے، ما تسرون، جو تم چھپا کے باتیں کرتے ہو، ما تعلنون، جو ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم، اور اللہ کو خبر ہے، بذات الصدور، سینے کے اندر کے راز۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی، نبأ الذین، خبر، الذین، ان لوگوں کی جو کافر ہیں، من قبل، پہلے کافروں کی خبریں نہیں آئی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، ان سبوں کی خبریں نہیں آئی، فذاقوا، انہوں نے چکھ لیا اپنے معاملے کا وبال، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذالک بانہ، یہ اس وجہ سے، کانت تأتیہم رسلہم، ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول لاتے تھے، بالبینات، واضح دلائل، فقالوا، کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کیا بشر، ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا، فکفروا، انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور اعراض کیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی اس بیداری کا اظہار کیا، واللہ غنی، اللہ تو بڑے غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید، خوبیوں والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، قانون ہے، جنہوں نے نبی کی تعلیمات سے اعراض کیا، اللہ کا یہی قانون رہا کہ اللہ بھی ان سے بیدار ہوئے، اللہ نے بھی ان کو ہلاک فرمایا۔ زعم الذین کفروا، قیامت کا مطلب، کافروں کا خیال ہے اللہ یبعثوا، کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، قل، آپ فرما دیجیے، بلا وربی، میرے رب کی قسم کیوں نہیں، لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن، تمہیں خبردار کیا جائے گا تمہارے اعمال پر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ فآمنوا باللہ، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا۔ کون سا نور؟ جس کو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن، اس قرآن پر ایمان لاؤ، واللہ بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ یوم یجمعکم، یاد کرو اس دن کو جب اللہ جمع کرے گا تمہیں، یوم الجمع، جمع ہونے والے دن، ایسا دن جس دن سب نے جمع ہونا ہے۔ یوم الجمع بھی اس کا نام ہے، یوم التغابن بھی نام ہے، قیامت بھی نام ہے، سورۃ الواقعہ میں الواقعہ بھی اس کا نام ہے، ذالک یوم التغابن، یہ تو ہے خسارے کا دن، گھاٹے اور خسارے کا دن۔ اس سورت کو سورۃ التغابن فرمایا، سورۃ التغابن اس لیے کہ روز قیامت کو فرمایا یہ گھاٹے کا دن ہے۔ گھاٹا اس طرح کہ منافقین کو، کافروں کو، مجرمین کو افسوس ہوگا، ہائے ہم نے بڑے برے اعمال کیے، آج تو ہم نقصان ہیں، اور جو مسلمان جنت میں جائیں گے وہ بھی افسوس کر رہے ہوں گے، آئے ہم نے اور کچھ اچھے اعمال کیے ہوتے، کاش اعمال کا ہمارا نام اعمال اور زیادہ بھرا ہوا تو اور اعلیٰ درجہ ملتا۔ تو اس دن تو تغابن ہے، خسارے کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، نیک اعمال کرے، یکفر عنہ سیئات، اللہ معاف فرمائیں گے اس کے گناہ، اور داخل کریں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین، اس میں رہیں گے ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، ما اصاب من مصیبہ، یہاں سے اسی طرح اشارہ جیسے پہلے بھی گزرا کہ مصیبت کے وقت ایک تو اللہ رب العزت صبر کی توفیق دے، اور دوسری بات اس بات کا استحضار کرتا رہا ہے کہ میرے زندگی میں آنے سے پہلے یہ مصیبت لکھ دی گئی تھی نام اعمال میں اور لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی تھی، تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، اور جس کو اطمینان نصیب ہو، اللہ پاک ایمان کی دولت دیں، تو وہ مصائب پر اللہ پاک اس کے لیے صبر آسان فرما دیتے۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی تمہیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا اور پہلے لکھی جا چکی۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، دل کو ہدایت یہ کہ مصیبت کے وقت میں اس کو صبر نصیب ہو جاتا ہے۔ مصیبت تو ہر ایک پر آتی ہے، لیکن جو مومنین ہیں وہ مصیبت کے وقت میں شور نہیں مچاتے، چلاتے نہیں، اور مصیبت کے ثواب کو دیکھ کر، آخرت کے ثواب کا استحضار کر کے، وہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رضا بالقضاء کا اظہار کرتا ہے،
اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فإن تولیتم، اگر تم نے پیٹ پھیرا تو ہمارے رسول پر تو بلاغ پہنچا دینا ہے، المبین واضح. اللہ لا الہ، اللہ تو وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو. دیکھو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو تمہاری دشمن. یہ آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے پس منظر کے بعض صحابہ چاہتے تھے کہ ہجرت کریں، مکہ مکرمہ سے آنا چاہتے تھے. شروع زمانے میں ہجرت فرض، لیکن ان کے ازواج نے، ان کی بیویوں نے کہا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہو، ہمارا کون ہے. تو پہلے زمانے میں ہجرت فرض تھی، ان بیوی بچوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو اس پر یہ آیت اتری کہ وہ بیویاں، وہ بچے جن کے خاطر اللہ کے فرائض اور اللہ رب العزت کے حقوق متاثر ہوں تو یہ تمہارے دشمن ہیں. تو معلوم یہ ہو اعتدال ضروری ہے جانبین کے حقوق. اللہ رب العزت کے حقوق بھی ضروری، گھر والوں کے حقوق بھی ضروری، لیکن بیوی بچوں کے حقوق میں اس طرح لگ جانا کہ فرائض چھوٹ جائیں، نمازوں کا خیال نہ رہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج نہ کرے، اس طرح کے حقوق اللہ کے چھوڑ دے، گناہوں میں لگ جائے، معاشرے میں تصویر کشی ہو رہی ہے، مووی بن رہی ہے، کیا کیا کام ہو رہے ہیں کہ جی کیا کریں، گھر والے نہیں مان، بچے نہیں مان. تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے عدو لکم، دیکھو یہ تمہارے دشمن ہے. کل ان کی جن کی وجہ سے یہ کام کیا، یہ بجائے یہ کہ تمہارے سائڈ لینے کے الٹے تمہارے خلاف ہوں گے. فاحذروہم، ان سے بچتے رہو. وان تعفوا، اب گھر کی زندگی میں ضروری یہ ہے کہ جب گھر کی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، تو اس زندگی کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوگی، کچھ کھٹ پٹ ہوگی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خوشحال ہے وہ گھرانہ، خوشحال ہے وہ ازدواجی زندگی جس کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک صبر، ایک درگزر کرنا. تو کچھ ناگواریاں یقیناً پیش آئیں گی اور آتی رہیں گی، سورۃ التحریم میں واقع آ رہا ہے. تو یہ ناگواریاں اور یہ جو کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں اونچ نیچ، تو ان کے اندر صبر سے کام لینا ایک، اور صبر کے ساتھ ساتھ دوسری چیز معاف کرتے رہنا، ایک فریق دوسرے فریق کو معاف کرے اور آپ کو درگزر سے کام لے. وَإِن تَعْفُوا، دیکھو اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بالکل دل سے بھلا دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ رب العزت غفور الرحیم، معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں. انما اموالکم، بے شک تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اموال اور اولاد کو فتنہ کہا، آزمائش. آزمائش اس طرح کہ انسان اسی مال کو، اسی اولاد کو دین پر لگا کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اور یہی اموال، یہ اولاد، ان کی دلجوئی حاصل کر کے گناہ کما سکتا ہے. فرمایا یہ آزمائش، لہذا حد اعتدال پر رہو. واللہ عندہ، اللہ کے یہاں تو اجر عظیم، بڑا ثواب ہے. فاتقوا اللہ، لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، مستطعتم، جتنا ہو سکے. واسمعوا، اللہ کے احکامات سنو، واطیعوا، اور مانو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ، اور جو آدمی محفوظ رہا اپنے آپ کے بخل سے، جس آدمی کو اپنے نفس کے بخل سے اللہ نے بچا لیا، فاولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے. ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرضہ دو، قرض حسنا، یضاعف لکم، اللہ تمہیں کئی گنا کر کے دیں گے. ویغفر لکم، کئی گنا ملے گا یہ قرضہ، دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا. ویغفر لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائیں گے. اللہ شکور ہیں، بڑے قدردان ہیں، حلیم بردبار ہیں. عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والے، شہادت، ظاہر کی چیزوں کو جاننے والے. العزیز، غالب ہیں، حکمت والے. سورۃ الطلاق میں مدنی سورت ہے، قریب تشریف لیں، آنے والے حضرات کے لیے آسانی رہے گی، قریب تشریف لیں. سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے، اور دیکھیے پوری قسم اللہ کے سپارے کا ایک طرح سے یہ مغز ہے سورۃ الطلاق. کبھی تو احکام جہاد کے ذکر ہو رہے ہیں، اور کبھی جہاد کے متعلق بہت سے واقعات کا تذکرہ آ گیا اس قسم اللہ کے بارے میں. سورۃ الطلاق میں جو احکام ہے، یہ احکام معاشرتی احکام، انسان کی زندگی میں جو مختلف کام، مختلف دینی خدمات انسان ادا کر رہا ہے، یہ سب موقوف ہے اس کی نجی زندگی، اس کی گھریلو زندگی. انسان کی گھریلو زندگی جتنی اچھی ہوگی، نجی زندگی، آپس کا تعلق جتنا خوشگوار ہوگا، اس قدر وہ زیادہ دین کا کام کر سکے.
اس لیے شریعت نے جا بجا انسان کو مکلف بنایا، دیکھو تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور تقوی صرف یہ نہیں کہ باہر جا کر عبادت کر لی، دوسروں کے سامنے اپنی کچھ فضائل بتا دیے، کچھ تقریر کر لی، یہ نہیں، انسان کی اپنی زندگی جو اس کے ساتھ ہے، خاص کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اس کے ذریعے انسان کا تقوی بتا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آپس کے معاشرتی مسائل بہت اہم ہیں، اسی کے اوپر پورے کے پورے سورۃ النساء کا 1.5 سے 12 ہے، اور اس سے پہلے آل عمران میں کتنے احکام وہ نازل فرمائے، تو سورۃ الطلاق میں کچھ معاشرتی مسائل، 15 احکام ہے صرف پہلے رکوع میں۔ طلاق کو شریعت نے اسلامیہ نے اب غزل حلال فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا کہ حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ مبغوض ترین اور بری ناپسندیدہ جو اللہ کو ہے وہ طلاق، اور بعض جگہ تک یہاں تک کہا گیا کہ اس طلاق کے دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا، تو بلا وجہ یہ طلاق یہ بالکل شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشرتی مسائل ایسا آتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا۔ خود عہد نبوی میں ہمارے سامنے ایسی مثالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک حضرت زید کا واقعہ 22 سے 12 میں گزرا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ باوجود اللہ کے نبی کے باوجود کئی مرتبہ تلقین کے سر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہما طلاق دے دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہو ایسے معاشرتی مسائل ہیں جس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں رہتا۔ تو شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین، یہ ہمیں باہر کی زندگی بھی سکھلا رہی ہے، خانگی زندگی بھی سکھلا رہی ہے، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی۔ تو اس شریعت اسلامیہ میں سورۃ الطلاق کے اندر اگر ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آ جائیں تو کیا حکم ہو، مختصر یہ 15 احکامات اس صورت میں ذکر فرمائے۔ پہلا حکم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب آپ طلاق دیں عورتوں کو، اللہ کے نبی سے خطاب، اللہ کے نبی کو سنا کر ساری امت کو بتلانا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہی حکم، فطلقوہن، تو ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت سے پہلے۔ تو طلاق کا پہلا حکم تو یہ ہوا کہ اگر ضرورت اور مجبوری میں دینی ہے تو یہ طلاق جو ہوگی عدت سے پہلے، عدت کا وقت حیض ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لعدتہن کی تفسیر لقبل عدتہن سے فرمائی کہ جو عدت حیض کا وقت ہے، عورت کی ناپاکی کا ایام ہے، تو طلاق دینے کے دن یہ پاکی کے دن، ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا اچھی بات نہیں۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ابن عمر راجع امراتک، یہ حضرت عمر سے فرمایا مرہ فلیراجعہ امراتک، فرمایا عمر اپنے بیٹے سے کہو کہ اب رجوع کرے۔ تو حالت حیض میں طلاق دینا اچھی بات نہیں، لیکن طلاق واقع ہو جاتی۔ چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے عورت کی ناپاکی کے دنوں میں طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اصل وقت لعدتہن، طلاق دی جائے عدت سے پہلے یعنی پاکی کے دنوں میں۔ دوسرا حکم، واحصوا العدہ، دیکھو عدت کو شمار کر کے رکھو۔ عورتوں کے اندر ایک بیماری ہے بھول جانے کی، تو مردوں سے کہا کہ تم بھی شمار کر کے رکھو۔ تیسرا حکم، واتقوا اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، لا تخرجوہن من بیوتہن۔ تیسرا حکم یہ، دیکھو جن عورتوں کو طلاق دے دی، ابھی تک تو زندگی ساتھ کی، مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہوئی، طلاق دینے کے بعد اب ہمیشہ کے لیے قطع تعلقات، فوراً کان پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا ہے، طلاق دینے کے بعد ایک وقت تک جو اس کی عدت ہے، اس وقت تک عورت کا حق ہے کہ اس شوہر کے گھر میں رہے۔ تو لہٰذا لا تخرجوہن، مت نکالو ان عورتوں کو من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ان کا گھر وہی شوہر کا گھر، تو جو شوہر کا گھر ہے وہی عورت کا گھر ہے، اس شوہر کے گھر میں عورت نے عدت گزارنی ہے، یہ اللہ کا حق، لہذا شوہروں کو منع کیا۔ چوتھا حکم، ولا یخرجن، عورتیں بھی مت نکلیں۔ عورتیں بسا اوقات عورت اپنی عزت، اپنی ناک کے خاطر کے ایسے شوہر کے ساتھ اب میں کیوں رہوں، جس شوہر نے مجھ پر یہ ظلم کیا، میں نے اتنے احسان کیے اتنے سال تک، اور اس نے مجھے 2 باتوں میں باہر کر دیا، اب میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھنا نہیں چاہتی، سب ٹھیک، لیکن شریعت کا حکم ہے عدت تو گزارنی ہے شوہر کے گھر میں 3 مہینے۔ یہ وضع مطلب جو حکم ہے ولا یخرجنا، یہ عورتیں بھی نہیں نکل سکتی، یہ حق اللہ ہے، اللہ یاتینا، لیکن یہ کہ یہ عورتیں لائیں بفاحشہ مبینہ، کھلی بدکاری، اگر کھلی بدکاری کا کام کریں، یا بعض علماء نے فاحشہ مبینہ کی تفسیر کی بد کلامی کے ساتھ، زبان درازی کرتی ہے، تو زبان دراز عورت جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں، تو شوہر کے لیے سکن رہائش ہے، یہ شوہر کی کسی قسم کی یعنی کہ نفقہ ہے، وہ سب اس کے اوپر سے ساخت ہو جاتا ہے۔ تو فاحشہ مبینہ کی صورت میں پھر وہ
اس کی بدکاری یا آئے دن کی لڑائیاں ہیں بلا وجہ کی، تو اس کی وجہ سے اور اس عورت کو گھر سے نکالنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی مقرر کردہ احکامات ہیں، حدود اللہ کے مقرر کردہ احکامات۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظالم بنے گا۔ لا تدری، اے مخاطب تجھے نہیں معلوم، لعل اللہ، شاید کہ اللہ یحدث بعد ذالک، اس کے بعد پیدا کرے امرہ کوئی اور کام۔ اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ علیم و بصیر ہے۔ انسان ایک وقت میں ایک کام کو سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، جلد باز ہے۔ اللہ پاک علیم و حکیم ہے، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد، 4 مہینے کے بعد انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اوہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی۔ اس لیے شریعت نے حکم بیان فرمایا کہ طلاق کس طرح دی جائے، اور طلاق کے دینے میں بھی طلاق رجعی دو، اس طرح طلاق دو، ایک طلاق دو، رجعی دو، ایسا نہ ہو کہ کل ضرورت پڑ جائے، چھوٹے بچے ہیں، مسائل ہیں، تاکہ پچھتاوا نہ ہو۔ تو کیا معلوم کہ کوئی اور حکم ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب ان 4 احکام کے بعد جب ان عورتوں کی عدت ختم ہونے لگے 3 مہینے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، یا تو ان کی عدت 3 حیض ہے، اگر حیض نہیں آتے تو 3 مہینے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کے روکے رکھو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، أَوْ فَارِقُوهُنَّ، یا ان کو چھوڑ دو، چھٹا حکم، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے۔ اب جب 3 مہینے پورے ہو رہے ہیں، اب تکلیف مت پہنچو، اگر تمہارا ارادہ واقعی گھر بسانے کا ہے تو رجوع کر لو، ہم سکون نبی معروف۔ گھر بسانے کا ارادہ نہیں، اتنی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اب دیکھو اب رجوع مت کرو، اچھے طریقے پر ان کو آزاد کر دو، رجوع مت کرو۔ 7واں حکم، اشہدوا ذوی عدل منکم، 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ یہ 2 عادل آدمی گواہی دیں کہ واقعی اس طرح ہو گیا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ طلاق کے جو احکامات ہیں، ان طلاق کے احکامات میں تقوی کی کمی کی وجہ سے کچھ بات کہہ دی، ہو گئی، اس کے بعد کہتے ہیں یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا۔ نفس کی شرارت کی وجہ سے انسان پھر بدکاری میں مبتلا ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے فرمایا جو کام بھی کرو رجوع کرو تو اس پر گواہ بناؤ، ورنہ عورت کہے گی نہیں وہ تو طلاق ہو چکی ہے، کوئی رجوع نہیں۔ رجوع نہیں کرو تو گواہ بناؤ، ایسا نہ ہو پھر کل کو دعویٰ کرے۔ واقیم الشہادۃ للہ، دیکھو اللہ کی رضا کے لیے گواہی بیان کرو۔ ذالکم، یہ چیزیں یوعظ بھی نصیحت کی جاتی ہیں ہر شخص کو جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے۔ ومن یتق اللہ، دیکھیے معاشرتی زندگی میں یہ مسائل چل رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جا بجا تقوی کا بار بار تقوی کی آیات ذکر کر رہے ہیں اور ان سب پر پہرا بٹھا رہے ہیں۔ تقوی معاشرتی زندگی، خانگی زندگی اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب تک انسان کے دل میں تقوی ہو۔ اسی لیے جا بجا انہی طلاق، انہی آپس کے مسائل کے ساتھ ساتھ جا بجا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ اب دیکھیے تقوی کے 4 فوائد تو یہاں آیات میں آ رہے ہیں، اور ایک فائدہ سورۃ الحدید میں گزر گیا۔ پہلا فائدہ، اگر تقوی والی زندگی ہو، اعتدال کی راہ ہو، تو اعتدال کی راہ جو ہوتی ہے اللہ اس کو ہر حال میں مخرج اور رستہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا رستہ مل جاتا ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس کے معاملات حل ہوتے نظر آتے ہیں، دیر یا سویر، یہ اللہ کے علم کے مطابق۔ دوسرا فائدہ، یرزقہ من حیث لا یحتسب، متقی آدمی کو اللہ روزی دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتی۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ 2 فائدے آگے آ رہے ہیں اگلی آیت میں، جو اللہ پر توکل کرے اللہ ہی کافی ہے، بے شک اللہ اپنے حکم کو پہنچا رہے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ 8واں حکم، واللائی، 9واں حکم، واللائی یئسن من المحیض، عدت کتنی ہے؟ جو عورتیں حیض سے عائسہ ہو گئی ہیں، نا امید ہیں، 55-60 سال کی عمر ہے، اب ان کو حیض آنے بند ہو گئے، یا وہ چھوٹی بچیاں جن کو ابھی تک حیض ہی نہیں آتا ان کو طلاق ہوئی ہے، تو ان کی عدت 3 مہینے۔ واللائی یئسن، وہ عورتیں جو مایوس ہیں حیض سے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں، ان تم اگر تمہیں شک ہے، فعدتہن، تو ان کی عدت 3 اشہر، 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جن کو حیض ہی نہیں آیا۔ 9واں حکم، وأولاۃ الأحمال، اگر عورت کو طلاق دی اور عورت حاملہ ہے تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے یہاں تک کہ بچہ جننے پر اس کی طلاق ختم۔ وأولاۃ الأحمال، حاملہ عورتوں کی اجلہن، ان کی عدت ان یضعن، کہ وہ جنے اپنے حمل کو۔ ومن یتق اللہ، تقوی کی ایک اور
تقوی کے ساتھ ساتھ بار بار ذکر فرما رہے اللہ پاک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تقوی والی زندگی اختیار کرو گے کام آسان ہوگا۔ ذالک امر اللہ، یہ حکم اللہ کا ہے، انزلہ نازل کیا تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یکفر عنہ السیئات، اللہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ تقوی کے 4 فائدے ہیں۔ سورۃ الحدید میں ایک اور فائدہ گزرا کہ اللہ پاک تقوی کی زندگی پر یہ فائدہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کی تفریق کر سکتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اس کو تمیز نصیب ہو جاتی ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو آئیے اللہ پاک تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے فرمائے اسکنوہن، 10واں حکم، جن عورتوں کو طلاق دی گئی، چاہے یہ حاملہ ہیں یا دوسری عورتیں، تو ان کے لیے شریعت نے ایک حکم بیان کیا کہ ان کے لیے شوہر کے گھر میں رہائش، اسکنوہن، شوہر ان کو رہائش دیں، من حیث سکنتم، جہاں پر خود رہتے ہیں، من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق، جتنی وسعت ہے، جتنی ان کی ہمت ہے، تو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں۔ 11واں حکم ولا تضاروہن، اور دیکھیں ان کو تکلیف مت پہنچائے، لتضیقوا علیہن، ان پر تنگی کرنے کے لیے۔ جب چھوٹ چھٹاؤ ہو گیا، آپس میں طلاق ہو گئی، تو اب کیا ہوتا ہے جی، ایک دوسرے پر الزامات شروع ہو گئے، الزامات، بہتانات، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے، ہر قسم کی باتیں شروع ہو جاتی۔ تو فرمایا لا تضاروہن، دیکھو ایک دوسرے کو ضرر مت پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تنگی کرنے کے لیے۔ 12واں حکم وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اب دیکھیے اولاد حمل کا خاص کر ذکر کیا حاملہ عورتوں کا۔ بات یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی تو آپس میں منافرت ہو گئی، اب 3 مہینے یا 3 حیض جو عدت ہے، لیکن حاملہ عورت کے بسا اوقات حمل زیادہ باقی ہے تو 9 مہینے تک خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے خاص کر اس کو ذکر کیا، نہیں، ان کے لیے پورے کے پورے 9 مہینے کھلانا پلانا، نفقہ سکنا، رہائش اور نان و نفقہ، یہ سب لازم ہے اس شوہر پر۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر یہ عورتیں حاملہ ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وضع حمل ان کو ہو جائے، یہ بچہ جن دیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، 12واں حکم، بس اوقات طلاق ہو گئی، اللہ پاک کتنے علیم و خبیر ہیں، ایک ایک جزئی سے واقف، ایک ایک باریکی سے واقف۔ طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد ابھی بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ، اب بچہ یہ تو اس کے اوپر خرچ کرنا ذمہ داری ہے شوہر کی، لیکن چونکہ ماں کی ممتا بھی ہے، اس لیے جب تک 5 سال کا ہے تو اس ماں نے اپنے پاس رکھنا ہے، شریعت کا حکم، یہاں تک کہ خود کھانا پینا شروع کر دو۔ اب یہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں بھی غریب ہے، اب عدت کے دنوں میں یہ ماں چاہتی ہے کہ میں دودھ پلاؤں، غربت اس میں بھی ہے، تو پھر شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بچے کی حقیقی ماں ہے، اسی ماں کو رکھ لو تو زیادہ اچھا ہے، اور اس کو جو معروف مزدوری بنتی ہے وہ اسی کو دے دو، تاکہ اس میں بچے کا بھی فائدہ اور اس میں اس کی ماں کا بھی فائدہ۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، یہ 12واں حکم ہے، اگر یہ عورتیں تمہارے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ، تو دو ان کو أُجُورَهُنَّ، ان کی مزدوری، ان کا حق مت مارو۔ یہ نہیں کہ تم جس بچے کی ماں ہو تم تو خود کھلاؤ خود پلاؤ، ایسا نہیں، یہ تو شوہر کی ذمہ داری۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دیکھو طلاق ہو چکی ہے لیکن آپس میں مشورے کرتے رہو، وَأْتَمِرُوا، اور دیکھو معروف طریقے کے مطابق آپس میں مشورے کرو۔ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ، اگر تم ضد بازی کرو گے، اگر آپس میں ضدیں شروع کر دو، لڑنے جھگڑنا شروع کر دو، تو اگر آپس میں تم نے ضد شروع کی تو اب دیکھو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں طلاق ہونے کے بعد بھی حتی الامکان اپنی اولاد کا خیال کر لو، چھوٹے بچوں کا خیال کر لو، تو لہذا یہ جو چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ، اس کے خیال میں شوہر کو چاہیے معروف طریقے کے مطابق مزدوری دے کر اسی عورت کو دودھ پلانے پر رکھ لے، اور اس عورت کو چاہیے کہ معروف طریقے کے مطابق مانگے، زیادہ مت مانگے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر دوسری عورت دودھ پلائے گی، جس کا نقصان شوہر کا بھی ہوگا اور اس کی ماں کو بھی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یہ آخری حکم ہے 14واں، کہ جو وسعت والا ہے صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا۔ شوہر کی جتنی جیب ہے، شوہر کی جتنی گنجائش ہے، تو شوہر اپنی جیب اپنی گنجائش کے مطابق اپنے اوپر، اپنی بیوی پر اور ان کے اوپر خرچ کرے گا۔ ومن قدر علیہ رزقہ،
اور جس کے اوپر رزق تنگ کیا گیا فلینفق تو وہ خرچ کرے جتنا اللہ نے عطا کیا. لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے الا ما آتاہا مگر اسی کے بقدر جو اس کو دیا، جتنا دیا ہے اسی کے بقدر. سیجعل اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد پھر دوبارہ آسانی پیدا فرما دے. یہ 15 احکامات ہیں جن احکامات کی رعایت کرنے سے آپ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رسول کی نافرمانی کی. فحاسبناها ہم نے حساب لیا ان سے سخت حساب اور ان سے عذاب لیا. عذابا نکرا انتہائی ایسا عذاب جو کبھی نہ دیکھا ہو. فذاقت پس چکھ لیا اس قوم نے وبال امرها اپنے کاموں کا مزہ. وکان عاقبت امرها خسرا اور ان کے کام کا انجام تو خسارہ اور نقصان تھا. عد اللہ لهم اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کیا. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اولی الالباب اے عقل مندو. الذین آمنوا عقل مند جو ایمان لے آئے. اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر قرآن نازل کیا. رسولا اور رسول کو بھیجا. یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ کی آیات مبینات واضح تاکہ نکالے ایمان والوں کو اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے ویعمل صالحا اور نیک اعمال کرے یدخلہ اللہ داخل کرتا ہے ان کو باغات میں جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی جس میں ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ نے اچھا کر دیا ہے ان کے لیے تیار رکھی ہے روزی. احسن اللہ لہ رزقا روزی عمدہ روزی تیار رکھی ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات اللہ کی ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے. ومن الارض اور زمین بھی مثلہن اسی طرح. قرآن نے ہمیشہ آسمان کو جمع ذکر کیا 7 اور زمین کو مفرد. یہ ایک آیت ہے پورے قرآن میں جس میں فرمایا زمین بھی 7 ہیں جیسے آسمان 7. زمین 7 آسمان بھی 7. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر زمین کے اندر ایک مخلوق ہے اور جس طرح ہماری طرف حضرت آدم علیہ السلام ایسے انبیاء بھیجے گئے تو ایسی دوسری زمینیں ہیں وہاں پر بھی وہ مخلوق مکلف ہے احکامات. تو یہ 7 زمینیں ہیں. کہاں پر ہیں یہ 7 زمینیں؟ علماء نے کہا ہے کہ اس کو قرآن نے اور حدیث نے اس کی تعین نہیں کی اور نہ قرآن حدیث کا مقصود یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی تعین کرے. قرآن حدیث کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے وسعت علم کو بتلانا کہ اللہ کے 7 آسمان اللہ کی 7 زمینیں. اب وہ زمینیں چاہے وہ 7 جس کو ہم 7 ستارے کہتے ہیں عطارد زہرہ زمین مریخ تو یہ ممکن ہے کوئی انکار نہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح کی 7 زمینیں ایک زمین کے نیچے ایک اور زمین اس کے نیچے ایک اور اس کو نیچے ایک اور یہ بھی ممکن ہے 7 زمینیں. تو یہ 7 زمینیں بہت ممکن ہے کہ یہ ایسی ہوں لیکن بہرحال جس چیز کو اللہ پاک نے مبہم رکھا مجمل چھوڑا اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے. یتنزل الامر بینہن ان میں احکامات اترتے ہیں اللہ کے احکامات. ایک حکم تو ہوتے ہیں عبادات اخلاق معاشرت جن کو ہم احکام تکلیفیہ کہتے ہیں. یہ احکام بھی اترتے ہیں. دوسرے احکام جو ہوتے ہیں وہ احکام تکلیفیہ تکوینیہ کہلاتے ہیں جس کے لیے حضرت خضر علیہ السلام مبعوث. تو یہ احکامات تکوینیہ یہ بھی اترتے ہیں لتعلموا تاکہ تم جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط اور اللہ نے احاطہ کیا ہے ہر چیز کا علما جان کر. ہر چیز اللہ کے علم محیط میں موجود ہے. سورۃ التحریم مدنی سورت ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اس سورت کے اندر ایک اہم مسئلے کا بیان اور سورت مدنی ہے مضمون بالکل آسان ہے. پس منظر اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر ہر اہلیہ محترمہ کے پاس وقت دیا کرتے. 9 ازواج تھی یا 11 تو بہرحال ہر اہلیہ محترمہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر دیا کرتے. ایک موقع پر کیا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دیر زیادہ لگ گئی. جب وقت زیادہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج نے آپس میں مشورہ کیا کیا بات ہے کہ وہاں پر وقت زیادہ لگتے ہیں ہمارے پاس وقت کم دیتے ہیں. حضرت عائشہ حضرت حفصہ اور اس طرح کی ازواج یہ ایک جماعت ایک گروپ تھی حضرت اللہ کے نبی کے ازواج. تو اس گروپ کی گروپ لیڈر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. دوسری جو گروپ ہے اس گروپ کی سربراہ حضرت زینب بنت جاحش تھی. خوبصورتی میں جمال میں مال میں حسب نسب میں حضرت عائشہ کی برابری کرتی تھی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ نے مل کے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بڑی سمجھدار عورت ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی تشریف فرمائیے تھوڑا سا شہد بنا کے لاتی ہوں. اس طرح روک لیا کرتی. تو انہوں نے آپس میں کہا حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ نے کہ جب ایسا ہو
جب حضرت زینب کے پاس سے تمہارے پاس آئیں تو تم کہنا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، میرے پاس آئیں گے میں بھی یہ کہوں گی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ جب یہ ایک نے دوسرے نے سب نے کہا تو آپ نے فرمایا میں نے شہد پیا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شہد جو ہے اصل میں جس شہد کی مکھی سے حاصل ہوا وہ شہد کی مکھی مغافر ایک بدبودار درخت پہ بیٹھ گئی، اس نے جوس کو چوسا اور پھر اس سے شہد تیار ہوا اور وہ بدبودار جوس آپ کے منہ میں چلے گی۔ بہرحال یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ۔ بہرحال یہ ساری بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اس وجہ سے تھوڑے سے ناپسند کر رہی ہیں، تو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا ہے، لہذا یہ بات کسی اور کو مت بتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ دوست سہیلی تھی حضرت عائشہ کی، انہوں نے ان کے کان میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھو اس طرح ہے اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا۔ تو اس پر قرآن کی آیت ہے، قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ حضرت حفصہ نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راز تھا اس کو فاش کیا، اس پر بھی تنبیہ اور اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو شہد کو حرام کیا گیا یہ اللہ کے نبی کے شایع نشان نہیں تھے۔ ایک حلال چیز جو اللہ نے حلال رکھی ہے تو اس کو حرام کرنا یہ نبی علیہ السلام کی شایع نشان نہیں تھا، لہذا اے نبی علیہ السلام آپ ایسا کام مت کیجیے جس میں آگے چل کر امت مشقت میں پڑ جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی لما تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما ان چیزوں کو احل اللہ لک جو آپ کے لیے اللہ نے حلال کی، تبتغی مرضاتا آپ تو ڈھونڈتے ہیں اپنی بیویوں کی خوشیاں، مرضات ازواجک بیوی کی خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ کیسا عجیب انداز ہے اللہ کا کہ آپ کو اپنی بیوی کی خوشی چاہیے، تو مرضات ازواجک بیویوں کی خوشی اور بیوی کی دلجوئی تو مطلوب ہے، لیکن ایسی دلجوئی جو نبی کے شایع نشان نہ ہو، جس میں ایک حلال چیز کو حرام کر دیا جائے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا تبتغی مرضات ازواجک آپ تلاش کرتے ہیں اپنی بیویوں کی خوشیاں، اور اللہ تو غفور ہے رحم فرمانے والے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم اللہ نے مقرر کر دیا آپ کے لیے آپ کے قسموں کا حلال کرنا، قسموں کا حلال کرنا، آپ قسم کا کفارہ دیں، چنانچہ آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور جو شہد جو حرام کیا تھا اس کو حلال کر لیا۔ واللہ مولاکم اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ علیم ہے حکیم حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اب اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ جب سرگوشی کی نبی علیہ السلام نے الی بعض ازواجہ اپنی ایک اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ سے حدیثہ ایک بات ایک گفتگو کی کہ اس طرح میں نے شہد کو اس طرح اپنے اوپر حرام کر لیا۔ فلما نبأت بہ جب انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا، وأظہرہ اللہ راز فاش کر کے بتا دیا حضرت عائشہ کو، اللہ نے اس پر مطلع کیا، عرف بعضہ نبی علیہ السلام نے کچھ تو بتا دیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ فلما نبأہا بہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے بتایا اپنی بیوی کو یہ بات، حضرت حفصہ کو یہ بات بتائی کہ تم نے اس طرح سنا تھا، عائشہ کو کہا، قالت کہنے لگی من انبا کہا تھا، یہ باتیں آپ کو کس نے بتا دی؟ ان کو یہ لگا کہ ایسا تو نہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کو خود کہہ دی، تو من انبا کہا تھا کس نے آپ کو بتایا؟ قالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو بتایا ہے اس علیم و خبیر نے، وہی اتری ہے۔ ان تتوبہ اب خطاب ہے حضرت عائشہ حضرت حفصہ سے، ان تتوبہ اگر تم توبہ کرو گی اللہ اللہ کی طرف، فقط سغت قلوبکما تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ دیکھو توبہ کر لو، توبہ کی طرف تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اور تمہارے دلوں میں اللہ نے ویسے ہی توبہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف رونا دھونا لکھ دیا ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم نبی علیہ السلام کے خلاف جمی رہی، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ ہوا مولاہ وہی اللہ اپنے نبی کے مولا ہے مددگار ہے۔ وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام بھی اپنے نبی کے مددگار، اللہ کے نبی کے مددگار ہیں اور نیک مسلمان، والملائکہ اور فرشتے بھی بعد ذالک اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں۔ سارے فرشتے اللہ اور رسول کے مددگار ہیں، لہذا ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مکر و فریب مت کرو۔ عسیٰ ربہ ان قریب ہے کہ آپ کا رب ان طلقکن اگر آپ ان کو طلاق دیں، ایبدلہ بدل دے ازواجن بیویاں، خیرا منکن جو تم سے بہتر ہو، مسلمات ایسی بیویاں جو مسلمان ہو مومن ہو، قانتات فرما بردار، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، سائحات روزے دار، سیبات سیبہ، ابکارن باکرہ۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے نبی کے خلاف اگر اس طرح کرو گی تو اللہ پاک تمہارے علاوہ دوسری ازواج بھی لا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا جس کا ایندھن ہوں گے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، علیہا اس آگ کے اوپر ملائکہ ہیں، غلاظ بڑے سخت دل، شداد تنخو عادت کے بھی سخت، جسم اور ڈیل ڈول میں بھی بڑے سخت،
لا یعصون اللہ، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے کس طرح بچاؤ کہ نیک کاموں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اچھا ماحول بناؤ۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج روز قیامت عذر مت بیان کرو، تم کو تو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پکی اور خالص توبہ کرو۔ توبہ نصوحا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس میں 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ندامت ہو اپنے کیے پر، ہائے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ معاف فرما، اپنے کیے پر ندامت۔ نمبر 2 جو گناہ کے اسباب ہیں، جو گناہ کے چیزیں ہیں ان کو گھر سے نکال بھی دیں۔ اور تیسری چیز پکا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کرے گا، یہ توبہ نصوحا ہے۔ عسیٰ ربکم، عن قریب یہ کہ اللہ معاف فرما دے تمہیں، یکفر عنکم، معاف فرما دے سیئاتکم، تمہارے گناہ، اور داخل کرے تمہیں باغات میں، تجری من تحتہا، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن جب اللہ رسوا نہیں فرمائیں گے نبی علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، نورہم، ان کا نور ایمان، یسعی، دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے سامنے اور ان کے داہنے ہاتھ، یقولون، کہتے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، پورا کر دیجیے ہمارے لیے ہماری روشنی کو، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیے، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجیے کافروں سے، تلوار کے ساتھ جہاد کیجیے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقین سے، زبان سے، ان کے خلاف دلائل کے ذریعے، وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ، اللہ پاک مثال بیان فرماتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی اہلیہ، امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی اہلیہ۔ 2 مثالیں کافروں کے لیے معلوم ہو، اپنا اپنا کام بھائی، اپنا اپنا عمل، اپنا کرنا، اپنا بھرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر 950 سال تبلیغ کی، اتنے عظیم الشان پیغمبر، ابو الانبیاء، ابو البشر، لیکن ان کی اہلیہ اسلام نہیں لا سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن ان کی اہلیہ اسلام میں داخل نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں شوہر کی وجہ سے یہ بخشی نہیں جائیں گے۔ اس کے برعکس فرعون جیسے ظالم ہے، لیکن اہلیہ حضرت آسیہ ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کے اوپر تہمت لگ رہی ہے بدکاری کی۔ اللہ فرما رہے ایسی عورتیں پاک دامن ہیں، تو شوہروں کی وجہ سے یہ جہنم میں نہیں ڈالی جائیں گی، بلکہ ان کا درجہ الگ ہے۔ کانتا، یہ دونوں بیویاں، تحت عبدین من عبادنا، نکاح میں تھی ہمارے 2 بندوں کے، صالحین، نیک بندوں کی، فخانتاہما، بس ان دونوں نے خیانت کی اپنے شوہر سے۔ علماء نے لکھا ہے خیانت سے مراد یہ کافروں کی دوستی یاری میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بہت سے راز فاش کر دیے اپنے نبی کی، یہ خیانت۔ باقی بدکاری مراد یہ نہیں، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کسی نبی کی کوئی اہلیہ کفر میں تو مبتلا ہو سکتی ہے، لیکن زنا میں اور بدکاری میں ایسی بات نہیں۔ تو انہوں نے خیانت کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ فلم یغنی عنہما، ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وقیلا، کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ دونوں جہنم میں، مات داخلین، دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ، اللہ مثال بیان فرماتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی، اذ قالت، کہنے لگی، رب ابن لی، اے میرا رب بنا دیجیے میرے لیے، انک، اپنے یہاں، بیتن، گھر، فی الجنہ، جنت میں، ونجنی، نجات دیجیے مجھے، فرعون سے اور اس کے اعمال سے، ونجنی، اور مجھے نجات دیجیے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ یہ حضرت آسیہ نے دعا کی تھی، خاص کر اس وقت جب فرعون ظالم ہاتھ پاؤں چومے کھا کر کے ہاتھ میں کیڑے ٹھکواتا، پاؤں میں کیڑے ٹھکواتا، اور پھر عذاب دیا کرتا تھا۔ جب ان کو اس طرح تکلیف پہنچا رہا تھا، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان کی روح کو قبض فرما لیا، اور پھر یہ جو تکلیف تھی ان کی بے جان لاشیں پر پڑی، جس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مریم ابنت عمران، اور اللہ مثال بیان فرماتے ہیں حضرت مریم بنت عمران کی، التی احسنت فرجہا، انہوں نے محفوظ کیا اپنے فرج، اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا فی، یعنی پاک دامن عورت، پاک دامنی عورت میں بڑی اہم صفت ہے، فنفخنا فی، ہم نے پھونک دیا اس میں، حضرت مریم میں پھونکا، من روحنا، اپنی روح، اپنی روح اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو فرمایا۔ یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح سے مراد یہ ایک متشابہات میں سے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ پاک نے بن باپ کے پیدا فرمایا، تو نسبت اپنی طرف کی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اٹھنی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کوئی اللہ تو وہاں تشریف نہیں فرما ہوتے، بہرحال مراد
من روحنا، ہم نے اپنی روح جو اضافت تعظیم کے لیے، یعنی ایسے ہم نے معاملہ فرمایا کہ بن باپ کے ان کو پیدا فرمایا، وصدقت، اور انہوں نے تصدیق کی، بکلمات ربیہ، اپنے رب کے احکام کی، وہ کتبی اور کتابوں کی، وکانت، اور یہ حضرت مریم من القانتین فرما برداروں میں تھی۔